الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. درس حدیث پاک بتاریخ 11 سپٹمبر 2011 بمقام 46 ناٹال سٹریٹ بری ٹاؤن. آج کے درس میں 4 احادیث پاک 1 بائی 1 میں پڑھ کے ان کا ترجمہ کروں گا اور ان کی تشریح کروں گا. فی الحال 4 احادیث پاک اکٹھی ہی میں پڑھ دیتا ہوں. عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا رواہ مسلم. نمبر 2 عن ابی ہریرہ قال اتى اعرابی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال دلنی علی عمل عملته فقال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه. نمبر 3 وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل منه احدا بعدك وفی روایت غیرك قال قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم. نمبر 4 عن نبی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم متفق علیہ. یہ 4 احادیث پاک میں نے پڑھی ہیں. پہلی حدیث عن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا.
یعنی عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ حدیث پاک کے درس کا طریقہ یہی ہوگا کہ جو حدیث میں پیش کروں گا اس کے جو راوی ہوں گے مختصر سا ان کا تعارف عرض کیا جائے گا پہلے، اس کے بعد اس حدیث پاک کی تشریح عرض کی جایا کرے گی۔ مثلا اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب۔ عباس بن عبد المطلب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچاؤں میں سے صرف آپ کے دو چاچے ایمان لائے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو چاچے آپ کے ایمان لائے۔ ان کے ایمان لانے کے واقعات یا اسباب مختلف ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا سبب جو واقعہ پیش آیا، جو سبب پیش آیا وہ یہ ہے کہ جس وقت غزوہ بدر ہوا تو یہ اس وقت کافر تھے، غیر مسلموں کی طرف سے، مشرکین مکہ کی طرف سے، سرداران مکہ کی طرف سے، سرداران قریش کی طرف سے یہ آئے تھے بدر تک جنگ کے لیے، اور انہوں نے 20 اوقیہ چاندی یہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ میں وہاں پر جا کر میں کافروں کا جو لشکر ہے میں ان کو کھانا پیش کروں گا۔ لے کر آئے جس وقت بدر میں آئے 17 رمضان کو وہاں پر جنگ ہو گئی، ان کو وہ کھانا پیش کرنے کا موقع نہ ملا۔ 20 اوقیہ چاندی، ایک اوقیہ 40 درہم کی ہوتی ہے، تو اس وقت کے لحاظ سے یہ معقول رقم تھی۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ میں کھانا پیش کروں گا، لیکن کھانا پیش کوئی نہیں کر سکے۔ 17 رمضان کو جنگ ہو گئی، زور کے ٹائم شروع ہوئی اور تھوڑے سے وقت میں نتیجہ برآمد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ جو گرفتار ہوئے ان کے اندر یہ عباس بھی موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا۔ جس وقت یہ 70 یہ قیدی بن کر مدینہ کے اندر آئے، 70 قیدی آئے مدینہ کے اندر، ان کے متعلق فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ان کو موت کے گھاٹ اتارا جائے یا کہ ان کی جان بخشی کی جائے، ان سے فدیہ لیا جائے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ رات کو جس وقت ان قیدیوں کو جکڑا گیا زنجیروں کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا عباس کے کرہنے کی آواز آتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو وہاں پر ایک ذمہ دار آدمی تھے جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی ان کے قیدیوں پر، ارشاد فرمایا کہ یہ آواز میرے چاچا کی آواز آ رہی ہے اور مجھ سے سنی نہیں جاتی۔ یہ کیوں آواز آ رہی ہے؟ جی وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے قیدی ہیں، زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ آپ نے ان کو فرمایا جاؤ جا کر ان کو جا کر کھول دو، زنجیروں کو کھول دو۔ زنجیروں کو کھول دیا گیا، آواز بند ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کیا بات ہے کہ آواز چاچے کی آواز نہیں آ رہی، باقیوں کی آواز آ رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی آپ یعنی حضرت عباس کی زنجیروں کو کھول دیا گیا ہے، باقی زنجیروں میں ویسے جکڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اگر میرے چاچا عباس کی زنجیروں کو کھول دیا گیا ہے تو باقیوں کی زنجیروں کو بھی کھول دو. رات گزری، سویرے پیش ہوئے، فرمایا کہ اپنے اپنی جانوں کے فدیہ ادا کرو اور تمہیں چھوڑ دیا جائے گا. انہوں نے پیش کرنے شروع کیے. عباس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا دوں؟ آپ نے شاہ فرمایا کہ تم اپنے ساتھ مال تو لے کر آئے ہو جن کا تمہیں کھانا دینا تھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ آپ لے لیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ فدیہ کے لیے ہم یہ رقم نہیں لیں گے، اس لیے کہ یہ تم ہماری مخالفت میں ہمارے دشمنوں کو تم کھانا دینے کے لیے یہ چیز لے کر آئے تھے، لہذا یہ اس کا فدیہ نہیں ہوگا، یہ ویسے ہی ہمارے مال غنیمت میں شامل ہو جائے گی. آپ اپنی جان کا فدیہ ادا کرو. ان کا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. آپ نے عباس کو اپنے پاس بلا کر ان کے کان میں بات ارشاد فرمائی. فرمایا عباس تمہیں معلوم نہیں کہ جب تم مکہ سے چلے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو تم نے اتنا مال جو دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تم سنبھال کے رکھنا، اگر میں مارا گیا تو اپنے پر میرے بچوں پر اس کو خرچ کرنا، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو زندہ واپس آ گیا، تو اگر میں مارا گیا تو میرے بچوں پر اپنے آپ پر خرچ کرنا. تیری بیوی نے وہ مال فلاں جگہ پر زمین کو کھود کے اس کے نیچے دبایا ہوا ہے. عباس نے جب یہ سنا تو لرزنے لگے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ کس نے بتایا؟ ایک میں جانتا تھا، ایک میری بیوی جانتی، تیسرا بندر مردی وہاں پر کوئی نہیں تھا، آدمی تیسرا کوئی نہیں تھا. کس نے آپ کو بتایا؟ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے بتایا. تو عباس اسی موقع پر حضور کے قدموں پر گر گئے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 300 میل کے دور کے واقعہ کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں اور خبر حق دیتے ہیں، وہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی خبر بھی حق دیتے ہیں. تو قدموں پر گر کے مسلمان ہو گئے. گر کے قدموں پر مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان ہو گئے. گر کے قدموں پر مسلمان ہو گئے، پڑھ لیا کلمہ مسلمان